السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم چھٹی جماعت کی اردو درسی کتاب کے 18ویں سبق کی پڑھائی کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 31 کھولیے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تازہ مچھلی۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے۔ تازہ مچھلی۔ شہر کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننھا سا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کے دروازے پر ایک کالے تختے پر لکھا ہوا تھا، یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت تیار ملتی ہے۔ اور یہ واقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی پورے شہر میں مشہور تھی، سرخ سرخ اور مزیدار، اور اس پر آلو کے قطلے پڑے ہوئے، قطلے یعنی ٹکڑے۔ 3 سال پہلے میں اور میری سہیلی مچھلی کھانے کے لیے بغیر کسی ناغے کے ہر روز شام کے وقت اس دکان پر جایا کرتے تھے۔ ناغے یعنی تعطیل یا غیر حاضری کے۔ مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولہے پر تلی ہو۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ میں اور میری سہیلی دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گئے۔ پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز اس شہر سے آ لگا۔ میری دوست اپنی ننھی منھی آنکھیں بمشکل چیر کر خوشی بھرے لہجے میں بولی، روحی چلو بازار چل کر اسی ہوٹل سے مچھلی کھا کر آئیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بھائی۔ وہ جہاز کی چوبی سیڑھیوں سے نیچے کود پڑی، چوبی یعنی لکڑی کی، اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ سائن بورڈ نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار لکھا ہوا تھا۔ سائن بورڈ یعنی دکانوں پر لگایا جانے والا اشتہاری بورڈ۔ ہم مایوس ہو کر واپس آنے کو تھے کہ میری دوست نے اپنی ناک پھلا کر پہلے تو خوشبو سونگھی، پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے، دیکھو اس کی مہک ہی کتنی لذت پہنچا رہی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا، مگر اس پر دکان کا نام تھا نہ ہی مچھلی کا اشتہار، لیکن مچھلی کی خوشبو سونگھ کر اس دکان میں جانا ہی پڑا۔ اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ 20 آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قطلے اڑا رہے تھے۔ سب کے منہ مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ پرانا بوڑھا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے صرف کر دی تھی، مسکراتا ہوا ہماری جانب آیا اور بولا، لاؤں مچھلی؟ میری دوست نے خوشی سے کہا، جی ضرور لے آئیں، 2 پلیٹیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں بوڑھے سے سوال کیا، یہ آپ نے دکان کا اشتہار ہٹا کر اس کی جگہ کالا بورڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ بوڑھا ایک جن کی طرح ہنس پڑا اور بولا، جناب آپ لوگ میز پر بیٹھ جائیں، میں گرم گرم مچھلی کی پلیٹیں لگا دوں، پھر اپنی کہانی سناؤں گا۔ میری دوست نے منہ میں پانی لاتے ہوئے چھری کانٹا اٹھا کر مچھلی کے ساتھ انصاف شروع کر دیا۔ میں بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ بوڑھے نے اپنی کہانی شروع کی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، میری دکان پر ایک لمبا تڑنگا سرخ مونچھوں والا فوجی مچھلی کھانے کے لیے آیا۔ لمبا تڑنگا یعنی لمبے قد والا۔ یہ مچھلی اسے بھی بھائی۔ وہ میرا دوست بن گیا اور اکثر یہاں آنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے دوستانہ لہجے میں کہا، دکان کی ترقی کا راز اشتہار میں ہوتا ہے۔ میں نے تمہارا سائن بورڈ غور سے پڑھا ہے، اس پر لکھا ہے یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سطر میں یہاں کا لفظ فضول ہے، اسے اس میں سے نکال دو۔ اس پر میں نے دوسرے دن بورڈ پر لکھ دیا، تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ تیسرے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا، میں نے رات بھر غور کیا ہے، اس بورڈ میں تازہ کا لفظ بھی فضول ہے، اسے بھی نکال دو۔ اس کی بات کی تائید میں بورڈ سے میں نے لفظ تازہ بھی نکلوا دیا، اب لکھا تھا عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ چوتھے دن پھر فوجی آیا، اب کی بار اس نے کہا کہ عمدہ کا لفظ اس میں بے معنی ہے، اسے بھی نکال دو۔ میں نے وہ بھی مٹوا دیا، اب لکھا تھا مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ 5ویں روز فوجی بولا، میں نے رات بھر سوچا ہے، اس میں ہر وقت کا لفظ بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس پر میں نے لکھ دیا مچھلی ملتی ہے۔ 6ٹھے دن فوجی آیا تو بولا کہ اس میں ملتی ہے کہ لفظ رات بھر مجھے کھٹکتے رہے، صرف مچھلی لکھنا ہی کافی ہے۔ چنانچہ 6ٹھے دن بورڈ پر صرف مچھلی رہ گیا۔ 7ویں دن وہی فوجی دوست آیا اور کہنے لگا، میں رات بھر غور کرتا رہا ہوں، مجھے لفظ مچھلی بھی کچھ خاص پسند نہیں، تم صرف سادہ بورڈ لگوا دو، تمہاری مچھلی کی خوشبو سے پورا بازار مہکتا رہتا ہے، جس کی ناک ہوگی وہ خود خوشبو سونگھتا ہوا تمہاری دکان پر پہنچ جایا کرے گا۔ مجھے یہ بات بھی بہت معقول معلوم ہوئی۔ معقول یعنی مناسب یا بہتر۔
चुनाचे मैंने बोर्ड से मछली का लफ्ज़ भी मिटवा दिया। यूँ अब दुकान पर सादा काला बोर्ड लगवा दिया। अब लोग पहले की निस्बत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं और मेरी सहेली बूढ़े मछली फ़रोश की ये कहानी सुनकर हंस पड़ी और रुमाल से अपना मुंह साफ़ करती हुई दुकान से बाहर निकल आईं। मछली फ़रोश यानी मछली बेचने वाला। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप सबक ताज़ा मछली की पढ़ाई करें और दरसी किताब के सफ़हात 74 और 75 पे दी गई मशक़ें मुकम्मल करें। मशक़ नंबर 2 और मशक़ नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।